السلام علیکم، میں ہوں ارحم خان. آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے پاکستان تحریک انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کیا ہے اور وہ فرائیڈے کو یوم سیابی منانے جا رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس احتجاج سے 27ویں آئینی ترمیم کو ریورس کریں گے. 28ویں آئینی ترمیم، اس کی بھی باتیں چل رہی ہیں، اس میں کیا کچھ ہوگا، ان تمام تر بیٹس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ثنا مرزا صاحبہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ ہم پہلی مرتبہ ساتھ بیٹھ رہے ہیں. میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ آپ جیسے سینئر جرنلسٹ ان کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں. نشست ہوگی اور بڑی مزے کی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. ویسے تو بڑی ٹھنڈ ہے لیکن سیاسی ماحول پی ٹی آئی بڑے گرمانے کی کوشش کر رہا ہے. پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ایک روش بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جب بھی ان کی بات نہیں سنی جاتی تو وہ احتجاج کا راستہ لیتے ہیں. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈے کو ہم یوم سیابی کریں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اس احتجاج سے ریورس ہو سکے گی؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ ارحم ہمیں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہو کہ جب رمضان تھے اس وقت یہ پوری تحریک فارم کی گئی تھی اور اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں اس کے اوپر بڑا ایک سیمینار ہوا تھا اور اس کے بعد یہ باتیں ہوئی تھیں. کیونکہ میں یہ اس لیے دہرانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تحریک کہاں سے شروع ہوئی اور وعدے کیا ہوئے. ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اکٹھے ہو کے اپنے اپنے اسٹیکس کے اوپر یہ کہا کہ ہم احتجاجی تحریک شروع کریں گے اور اس میں سب سے بڑا جو رول تھا میرا خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا جے وائی فے نے ادا کرنا تھا. لیکن لاسٹ مومنٹ کے اوپر جے وائی فے اس سے بیک آؤٹ کر گئی فار واٹس ایور ریزن، جس کی وجہ سے اسٹریٹ پاور جو ہے وہ بظاہر صرف رہ گئی پاکستان تحریک انصاف کے پاس. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کے بیک ٹو بیک جو احتجاج جو اسلام آباد کی طرف مارچ کے تھے وہ ناکام ثابت ہوئے تو پی ٹی آئی نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ شاید یہ صحیح ٹائم نہیں ہے. اب ایشو یہ تھا کہ ان کے پاس سیاست کرنے کو تو تھی لیکن ان کے پاس ایسا ایشو نہیں تھا جس کے اوپر یہ سیاست کر سکیں. پچھلے 5 سے 6 مہینوں سے بات کی جا رہی تھی کہ ہم احتجاجی تحریک کریں گے، ہم سڑکوں پر آئیں گے. جب گنڈا پور صاحب بھی سی ایم تھے تب بھی یہ بات کہی جاتی رہی لیکن ان کے پاس وہ سالڈ گراؤنڈ موجود نہیں تھا. پھر میں اگر گنڈا پور صاحب کے بارے میں بات کروں تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ اگر آپ اسلام آباد میں انٹر ہوں گے تو پھر ریزسٹنس ہوگا اور محسن نقوی صاحب کے اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ تھے. اس لیے گنڈا پور صاحب جو تھے وہ ریزیلینٹ نہیں تھے اس معاملے میں کہ وہ اس اسٹیپ کو اٹھاتے. اور شاید یہ بہت سی جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گنڈا پور صاحب کو تبدیل کیا گیا، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اب سڑکوں پر نہیں نکلنا چاہتے تھے. اچھا، اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں اس کو آپ کے سیکنڈ ہاف کے کویسچن سے کنیکٹ کروں تو جہاں تک امینڈمنٹ کی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد بھی جس میں جے وائی فے نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، ان کو پتا تھا کہ اس امینڈمنٹ میں اچھا اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے نا کہ 26 امینڈمنٹ میں ہماری سے شامل نہیں ہے تو یہ سراسر غلط ہے. پی ٹی آئی ان سٹنگز میں بیٹھتی رہی جب یہ بات چیت ہو رہی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے مولانا صاحب کے گھر میں نشستیں ہوتی تھی، اسد کیسر صاحب، شبلی فراز صاحب، علی محمد خان صاحب، یہ سب جاتے تھے. لیکن خان صاحب کی انسٹرکشن کی وجہ سے جب آخر میں یہ تحریک اپنے کنکلوژن کے اوپر یہ امینڈمنٹ جا رہی تھی اس وقت انہوں نے اسٹیپ آؤٹ کر لیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کریڈٹ میں نام نہیں لکھوانا چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی بھی 26 امینڈمنٹ میں آن بورڈ ہے. 27 امینڈمنٹ میں اگر ہم آئے تو ایک بڑا اصولی موقف تھا جے وائی فے کا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں بنانی، کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہونی چاہیے، ایک کورٹ کے برابر میں پیرل کورٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اس میں پی ٹی آئی کے بجائے اگر ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا موازنہ کریں تو وہ اس کی بات یہ کرتے ہیں کہ جی میثاق جمہوریت میں کیونکہ یہ شامل ہے، قائد اعظم کی یہ بات تھی، فلاں فلاں کی یہ بات تھی. حالانکہ اس میں کوئی ویٹیج نہیں. اگر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی تو آپ شاید پچھلے 74-75 سالوں میں یہ کر لیتے. پھر آپ لوور کورٹس یا ہائی کورٹس اس قسم کے دیگر جو معاملات ہیں جہاں پر آج بھی 100 سال پرانا جو ہے وہ قانون چل رہا ہے، آئین چل رہا ہے، اس کو بھی آپ تبدیل کرتے. تو وہ ساری چیزیں نہیں کی گئیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک تو کورٹس کے اوپر جو بیگیج ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن اس سے زیادہ بڑا حصہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر دوسرے دن ایک نئی پٹیشن فائل کرتی ہے اور سپریم کورٹ جو ہے اس میں اس کا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. تو آئینی کیسز کے لیے چاہتے تھے کہ ایک الگ سیٹ اپ پرووائڈ کیا جائے. اس سیٹ اپ میں کچھ ججز نے جو ہے وہ استعفے بھی دیے. میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ ایک لمبی پالیٹکس ہے کہ وہ استعفے کیوں آئے. 27 امینڈمنٹ ان اینی کیس ریورس نہیں ہونے والی، چاہے جے وائی فے بات اس پہ کرے چاہے پاکستان تحریک انصاف کرے. ہاں، اس میں وننگ پوزیشن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 امینڈمنٹ میں 100% ون کیا ہے. نہ انہوں نے این ایف سی کو انکارپوریٹ کرنے دیا، نہ انہوں نے بلدیاتی سسٹم کو انکارپوریٹ کرنے دیا، نہ انہوں نے مجسٹریٹ کو امپاور کرنے دیا اور نہ ہی انہوں نے ڈوئل نیشنلٹی کو انکارپوریٹ کرنے دیا. صرف بات ہوئی اس کے اوپر آرٹیکل 243 کے اوپر اور چند ایک اور چیزوں کے اوپر جو امپورٹنٹ تھی اور ہمارے لیے اسٹریٹجیکلی لازم و ملزوم تھی. اب بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی اگر آپ ذرائع سے بات کریں تو وہ یہ
کہتے ہیں کہ اس مرتبہ ہم نے پیپلز پارٹی کو کھیلنے دیا, اگلی مرتبہ ہماری باری ہے. اور اس میں بڑا ایک کلیئر دیکھیں نا, بیچ چوراہے میں مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک دن پہلے یہ ہڈیاں پھوڑ دی کہ جی بلدیاتی سسٹم کے اوپر آپ بات کریں ورنہ ہم 18ویں ترمیم کو اب ختم کریں گے. اور اس میں یہ تمام چیزیں کہاں ڈسکس ہوں گی, یہ 28 امینڈمنٹ میں ہوں گی. تو یہ جو فیصل واڈا صاحب نے پیشن گوئی کی ہے, یہ بظاہر پیشن گوئی نہیں ہے, یہ انہوں نے قبل از وقت ایک بات فلوٹ کی ہے تاکہ ایک تو ماحول کی بھی وائبز لی جائیں, پولیٹیکل پارٹیز کی بھی وائبز لی جائیں, اور جو ہماری سوسائٹی کے مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی فیل یا پلس دیکھی جائے کہ وہ 28 امینڈمنٹ پہ کیا کہتے ہیں. لیکن یہ ان اینی کیس چند ماہ میں آنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سے وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ کے بھی, اور اس کے علاوہ جو آپ کے سوال کا آخری حصہ تھا کہ اس میں اور کیا چیزیں شامل ہوں گی, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عدلیہ سے جڑی اب اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہوگی. اس میں پولیٹیکل سسٹم سے متعلق, پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کی جو صوبائی حکومت ہیں ان سے متعلق, اس میں NFC سے متعلق چیزیں شامل ہوں گی. لیکن آئی تھنک عدلیہ کا جو چیپٹر ہے بظاہر وہ کلوز ہو چکا ہے. جو امینڈمنٹس انہوں نے کرنی تھی وہ 26 اور 27 میں وہ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر گوہر, وہ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں کی بات ہو رہی ہے, ایسا ہی ہے کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ 27ویں سے توجہ ہٹانے کے لیے, اس طرح تو ہم یہ کہیں کہ 26ویں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہم نے 27ویں کی بات شروع کی. لیکن اگر آپ دونوں ترامیم کو سامنے رکھیں تو جب 27th امینڈمنٹ آئی تھی اس وقت ہی قانونی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ فلاز ہیں, اس میں کچھ لوپ ہولز ہیں, اور اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو ایک نئی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی. اس امینڈمنٹ کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں لوپ ہولز ہیں یا اس میں کچھ فلاز موجود ہیں. جو ایجنڈا پر تھیں چیزیں ان کو ہی فلفل کیا گیا, انہی کے اوپر ایک کنسنسس ہوا اور انہی پر بات ہوئی. نوید قمر صاحب کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم نے جو مسودہ شیئر ہوا تھا ہم اس سے دائیں بائیں کو نہیں کرنے دیں گے, اور نہ ہی انہوں نے کرنے دیا. لیکن جو 28th امینڈمنٹ آئے گی وہ 27 سے بالکل ڈفرینٹ ہوگی. وہ جو معاملات پینڈنگ میں ہیں وہ اس میں انکارپوریٹ کیے جائیں گے. تو میرا خیال یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب ویسے بھی بڑے شریف آدمی ہیں, تو ان کی بات کو جو ہے ذرائع تفنن نہیں لینا چاہیے, اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی نئی چیز یا ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز جو مائنر پارٹیز ہیں لیکن وہ امپورٹنٹ پلر ہیں ان کو صرف کمپنسیٹ اس میں کیا جائے گا, اور وہ پولیٹیکل جو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے صوبائی ہو یا وفاقی ہو اس کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے. لیکن بنیادی طور پر جو 18th امینڈمنٹ ہے وہ ٹارگٹ ہوگی نئی امینڈمنٹ کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا بیرسٹر گوہر کی آپ نے بات کی, واقعی ان کے پارٹی والے بھی اکثر ان کو سیریس نہیں لیتے, وہ بیچارے بولتے رہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان وہ اس وقت ڈھاکہ میں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا ہے 27ویں ترمیم کا, ان کے آنے سے اور ان کے ساتھ ملنے سے کیا کوئی فرق پڑے گا, کچھ چیز بہتر یا خراب مزید ہوگی؟ اچھا دیکھیں, ایک تو جب لوگ مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ ڈھاکہ چلے گئے اور وہ بنگلہ دیش کے دورے پر گئے ہیں یا ادھر گئے ہیں, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ ہے ان کی. مطلب دیکھیں انہوں نے ایک ناراضگی مول نہیں لی. اچھا اب یہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں, لیکن انہوں نے ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ اگر آپ JUIFA کے انٹرنلی لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس میں برے بھی نہیں بننا چاہتے تھے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہاں موجود ہوں, لوگ بار بار ہمارے دروازے پر آئیں. اب آپ دیکھیں نا جو ماحول بن رہا ہے, مولانا صاحب شاید ابھی کچھ دن مزید بھی شاید نہ آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک مومنٹم اپوزیشن کا بن رہا ہے وہ اس کا بھی حصہ نہیں بننا چاہتے, وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کریں گے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو بھی جو لیڈرشپ دی گئی ہے وہ اسی وجہ سے دی گئی ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہیں وہ پیس اور مومنٹم نہیں بنا پا رہی. اس لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی سیاسی شخصیت آئے جو قد کاٹ رکھتی ہو اور جو لیڈ کرنا جانتی ہو, جو پارلیمنٹ میں بھی لیڈ کرنا جانتی ہو اور جو باہر اسٹریٹس کے اوپر بھی لیڈ کرنا جانتی ہو. دیکھیں اس کی ایک بڑی وجہ ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ PTI ایک ڈسٹریکٹڈ پارٹی ہے. وہ احتجاج کے لیے باہر نکل آتے ہیں لیکن کبھی ان کا احتجاج منظم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ JUIFA کو دیکھیں یا دیگر جماعتوں کو دیکھیں تو ان کے احتجاج منظم ہوتے ہیں, ان کے ورکرز کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. اور یہ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ سیکورٹی کو ہاتھ میں لیتے ہیں, رسک لیتے ہیں. یہ ہمیشہ اکارڈنگ ٹو لا چلتے ہیں لیکن اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرواتے ہیں. میرا خیال ہے کہ JUIFA ابھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اس لیے اختیار کرے گی کہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ اپنا کتنا نمبر باہر نکالتی ہے, اور دوسری طرف JUIFA گورنمنٹ کے ساتھ کس پوزیشن پر جاتی ہے. کیونکہ مولانا صاحب جو بھی ہو وہ خان صاحب پہ یا اپوزیشن کی باقی پارٹیوں پہ اتنا اعتماد نہیں کرتے. لیکن یہ جو اچکزئی صاحب کا کارڈ ہے یہ بنیادی طور پر خان صاحب نے بڑا اسمارٹلی پلے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر مولانا صاحب کو ایک سال انگیج کر کے بھی
کوئی اگر اپوزیشن کا حصہ نہیں بنا سکے اس الائنس کا, تو اچکزئی صاحب ہی وہ آخری شخصیت ہوں گے جو یہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک پورا نیکسس, ان کا ایک پورا بانڈ رہا ہے ماضی میں بھی, اور یہ ہمیشہ ایک ساتھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوشش ضرور کی جائے گی, لیکن مولانا صاحب اس الائنس کا حصہ تب بنیں گے جب وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بنیں گے, اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اسی وقت اوکے ہوں گی جب خان صاحب ان کو اوکے کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ الائنس کا حصہ بنے, اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ باہر بیٹھ کر انجوائے کیا جائے, انجوائے کریں. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب, بالکل وہ بڑی جو چیزیں نا ان کو ڈیپ ڈاؤن دیکھتے ہیں, بڑا سوچ سمجھ کے وہ فیصلے کرتے ہیں, بہت سینسیبل, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے استعفوں کی آپ نے بات کی, ہم بہت زیادہ اس میں تو نہیں جائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی اور استعفے بھی آئیں گے, کچھ ایسی کہا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ سے کچھ استعفے آ سکتے ہیں, کچھ غیر مستند خبریں بھی آ جاتی ہیں, نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. خیر وہ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے اور استعفے بھی آئیں گے. وکلا تحریک آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کچھ اس حوالے سے چیزیں شروع ہوں گی؟ اچھا, اب اس میں دو سوال آپ کے جو سوال کے حصے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ استعفوں کی بات ہوئی تھی کہ جی سپریم کورٹ میں لائن لگ جائے گی استعفوں سے. دیکھیں جتنے استعفے آنے تھے نا وہ آ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اسی ایک فیز میں جتنی ہائرنگز آئینی کورٹس کے لیے ہونی ہے وہ آلموسٹ ہو چکی ہیں, وہ نامینیشنز ہو چکی ہیں. جنہوں نے معذرت کرنی تھی وہ معذرت کر چکے ہیں, جیسے مسرت ہلالی صاحبہ, اس قسم کی شخصیات نے. تو جو آپ نے شفلنگ کرنی تھی وہ شفلنگ ہو چکی ہے. سپریم کورٹ سے اب مزید کوئی استعفیٰ نہیں آنا. رہ دے کہ اب اگر رہ گیا ہائی کورٹ, تو ہائی کورٹ میں استعفے اس لیے آئیں گے, اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اسی لیجسلیشن کا یہ حصہ بھی ہے کہ کچھ ججز کو بلوچستان ہائی کورٹ شفٹ کیا جائے گا, کچھ کو اسلام آباد سے لاہور یا سندھ ہائی کورٹ شفٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ جو ججز ہیں ان کو شاید بلوچستان ہائی کورٹ کی کا راستہ دکھایا جائے گا. تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس میں کچھ ججز نہیں جانا چاہیں گے, اور پھر یہ کہ کچھ ججز جو ہے وہ آئینی کورٹس کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے, لیکن اس شفلنگ کے لیے ان کو ایک پرپس چاہیے جو اس چیز کو رزسٹ کرنے کے لیے. اس کا پھر بہتر راستہ یہ ہے کہ یا تو وہ استعفیٰ دے دیں یا پھر ان کو جہاں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وہ اس کو اوبے کریں. تو وہ جو ریزسٹنس یا استعفے آئیں گے وہ صرف اس پیرائے میں آئیں گے جب ان کو شفل کیا جا رہا ہوگا. ادروائز جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں, اگر انہوں نے اس کے اوپر عمل نہ کرنا ہوتا یا اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا ہوتا تو یہ اسی وقت استعفیٰ دے دیتے. دوسری جو بات آپ نے کی تھی کہ کیا وکلا تحریک کی احتجاجی مومنٹم کوئی بن سکتا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ابھی نہیں بنے گا. سب سے پہلے جو یہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے یہ نکلے گا. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ نوشین کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا, ہم نے اس میں یہ بات کی تھی کہ ابھی اگلے 4 سے 6 مہینے میں پولیٹیکل جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ ایک ماحول بنائیں گی احتجاجی تحریک کا. جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے 2.5 سال تک اس کو روک کے رکھا جاتا ہے اپوزیشن کو, 2.5 سال کے بعد ان کو آہستہ آہستہ اسپیس دیا جاتا ہے کہ آپ اب الیکشن کی تیاری کریں, آپ اسٹریٹس پر جائیں, آپ جلد سے جلوس کریں, ایک ماحول بنائیں کہ اگلا الیکشن آ رہا ہے. ہم ابھی تقریباً دوسرے سال کے فیز میں موجود ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سال کو گزرنے دیا جائے گا. اگلا سال مارچ اپریل میں جا کے مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی, اور جو محسوس بھی اسلام آباد میں خبروں سے ہوتا ہے, کہ 4-6 مہینے یہ اسی طریقے سے چلے گا, اور اس کے بعد جا کے اس میں وکلا جو ہیں وہ کودیں گے, کیونکہ اگلے 4-6 مہینے میں ایک آدھ امینڈمنٹ اور بھی ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن کیونکہ وہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی تو اس میں شاید وہ وکلا اتنا ویٹیج نہ ڈالیں, لیکن اس تحریک کو ہائپ اپ کرنے کے لیے آپ کو وکلا اور سول سوسائٹی کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, آخر میں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, ان کا وزیر اعظم بن گئے ہیں فیصل راٹھور صاحب. بہت جلدی وزیر اعظم بدلے ہیں آزاد جموں کشمیر میں. اب کیا ہوگا آگے, وہاں کیا دیکھتی ہیں آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی نہیں, کیونکہ پروٹیسٹ بھی ہم نے دیکھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان کی طرف سے, کچھ سیٹلمنٹ ہوں گی, چیزیں کچھ سیٹل ہوں گی وہاں پر یا نہیں؟ اچھا, کیونکہ یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ کویسچن ہے, کیونکہ دیکھیں جو نیازی صاحب پہلے آئے تھے, اس کے بعد تنویر الیاس صاحب آئے تھے, ان دونوں کی سچویشن کچھ اور تھی. ایک دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, لیکن مطلب پی ٹی آئی کی اکثریت تھی, لیکن وہ نیازی صاحب کے کچھ اپنے مسائل تھے. پھر تنویر الیاس صاحب آئے تو جب کیونکہ سب کا صفایا ہوا تو اس میں وہ بھی بیچارے رگڑے گئے. پھر اس کے بعد جو انوار الحق صاحب آئے, ان کی سچویشن کچھ اور تھی. ان کو پہلی مرتبہ اتنی بڑی پوسٹ اور اتنا بڑا عہدہ ملا تھا, انہوں نے بہت کوشش کی, لیکن ان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا. ان کی ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ہر پولیٹیکل پارٹی کو اسٹیک دے دیا گورنمنٹ میں, یعنی جتنی پارٹیز تھیں ان سب کے پاس ان کو منسٹریز دے دی تھی. تو اس لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو بندہ تھا یا وزیر تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا, وہ ہر ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد ہو رہے تھے. اور پھر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو رکھ لیا کہ وہ ہر چیز کو خود سپروائز کریں گے. بہت سے محکمے انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے, جس کی وجہ سے پرفارمنس نہیں ہو سکی. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے جانے کا ٹائم قریب آیا تو پتہ چلا کہ ڈیولپمنٹ کا جو آدھے کے قریب فنڈ تھا وہ استعمال ہی نہیں ہوا تھا. تو جو احتجاج ہوتے رہے ان کو دبانے کی کوشش ہوئی, ان کو مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. جب پانی سر سے اوپر چلا گیا تو پھر محسوس ہوا کہ اب چیزیں تبدیل ہونی ہے. پیپلز پارٹی نے اگین اس میں ویری اسمارٹلی پلے کیا, انہوں نے لوگوں کو توڑا, انہوں نے اپنا نمبر پورا کیا اور انہوں نے وہاں کی حکومت لی.
لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی اتنی بیوقوف نہیں ہے، ہاں، وہ 6 مہینے انتظار کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں اس مرتبہ چلیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیک سلائس کھا لے، لیکن اگلی مرتبہ جو ہے وہ پورا کیک ہم ہڑ پیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا نمبر آپ توڑ نہیں سکیں گے اگلے الیکشن میں بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی لوگوں سے زیادہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ نمبرز اپنے پورے کرے. آپ کے نمبرز پورے ہوں تو آپ خود ہی اپنی کرسی تک پہنچ جاتے ہیں. مسائل کی جہاں تک بات ہے تو یہ اوپر ہائر اتھارٹیز میں یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ یہ جو بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نام کی سو کالڈ چیز تھی، اس کو ڈیمینش کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر اس کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ آگے چل کر مسائل کا ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے. اس کی وجہ سے پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے میں اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ پہلے یہ چلی تھی ایک کاروباری شخصیات کے گروپ کے طور پر، لیکن بعد میں اس کو ہائی جیک کر لیا گیا. پھر اس نے برین واشنگ بھی بہت کی بہت سے ایشوز میں. انہوں نے کچھ عوامی ایشوز کو اٹھایا جو کہ واقعی کشمیر سے ریلیٹڈ تھے، لیکن کچھ ایسے بھی ایشوز اٹھائے گئے جو کہ صرف مینیپولیشن کے زمرے میں آتے تھے. تو اس لیے یہ ضرور طے ہوا ہے کہ اس قسم کی تمام کمیٹیوں کو ختم کیا جائے گا اور کچھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر ایڈریس کیا جائے گا. آئی تھنک پیپلز پارٹی اس میں ضرور ڈیلیور کرے گی. ضرور کرے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ثنا مرزا صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.